السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیوں ہر ایک سپر پاور افغانستان کو لینا چاہتی ہے۔ 1839 میں برٹشرز اور رشین امپائرز دونوں اپنے انفلوئنس کو بڑھا رہے تھے کیونکہ افغانستان کی لوکیشن ساؤتھ ایشیا میں بہت ہی امپورٹنٹ اور اسٹریٹجی لوکیشن ہے۔ برٹش امپائر اور رشین امپائر میں یہ جو افغانستان کو لے کر اسٹریٹجی چل رہی تھی، اس کو نام دیا گیا تھا دی گریٹ گیم۔ بات اتنی آگے بڑھی کہ برٹشرز نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا روپ رکھنے کے لیے 16,500 لوگوں کی آرمی افغانستان میں بھیج دی تھی، لیکن صرف کچھ برٹشر سولجر کو چھوڑ کر افغانستان نے ہر ایک برٹشر سولجر کو مار دیا تھا۔ 1933 میں افغانستان میں لاسٹ کنگ بنتے ہیں ظہیر شاہ۔ یہی وہ وقت تھا جب افغانستان تھوڑا بہت سٹیبل تھا۔ ظہیر شاہ نے افغانستان کے اندر ماڈرنائزیشن کیا۔ جب آس پاس کے ملکوں میں ڈیموکریسی کی بات ہونا شروع ہو گئی تھی تو انہوں نے بھی 1964 میں افغانستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بھی امپلیمنٹ کر دیا، جس میں افغانستان میں پارلیمنٹ بنا اور 2 ہاؤسز بھی بنے، اور ظہیر شاہ کے ایک کزن تھے داؤد خان، جن کو ان پر بہت ہی زیادہ یقین تھا، تو انہوں نے داؤد خان کو پرائم منسٹر بنا دیا تھا۔ اگر ہم اس ٹائم پر دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کرنا، 2 ہاؤسز بنانا، ساری چیزیں ظہیر شاہ کر تو رہے تھے، لیکن ساری پاور انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ ہوتا وہی تھا جو ظہیر شاہ کہتے تھے، جس کو لوگ مان بھی لیتے تھے۔ اب دیکھیں 1973 آتا ہے اور ایک دن اچانک سے ظہیر شاہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور تب تک افغانستان میں اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا نہیں تھا اور ہاسپٹل بھی نہیں تھا۔ تب ان کو اپنا علاج کروانے کے لیے اٹلی جانا پڑا۔ ظہیر شاہ کے اٹلی جاتے ہی ان کے جو بھروسہ مند کزن تھے داؤد خان، 17 جولائی 1973 کو افغانستان میں تختہ پلٹ کر دیا اور ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لی۔ یہ جو تختہ پلٹ ہوا تھا، اس میں آرمی اور پبلک دونوں نے ہی داؤد کو سپورٹ کیا تھا۔ افغانستان کی عام عوام بھی یہی چاہتی تھی کہ ڈیموکریسی آئے، اس سے لوگوں کے ہاتھ میں پاور آئے، کیونکہ وہ بھی ان سب سے پریشان ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے داؤد خان کا زیادہ ساتھ نہ دیا۔ اب ظہیر شاہ کو اٹلی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ افغانستان میں تختہ پلٹ ہو گیا ہے، اور اگر وہ واپس گئے تو ان کو مار دیا جائے گا، اس لیے وہ اٹلی میں ہی رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد داؤد خان خود کو افغانستان کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں اور ڈیموکریسی امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی وہ ایک غلطی کر دیتے ہیں۔ وہ ڈیموکریسی تو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن ایک شرط رکھتے ہیں، ان کی پارٹی کے علاوہ اور کوئی پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم کے بعد افغانستان میں مہنگائی اور بے روزگاری بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے لوگ اور پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ داؤد خان بڑی سٹیز میں ہی کنسٹرکشن کروا رہے تھے، اور جو چھوٹے قصبے تھے ان کو بالکل اگنور کر دیا تھا، اور چھوٹے قصبوں کی جو عوام تھی اس کو لے کر بہت غصے میں آ گئی تھی۔ ان کو لگنے لگا کہ اس سے صحیح تو ظہیر شاہ ہی تھے۔ داؤد خان کی یہ سب چیزیں دیکھ کر اور ان سب چیزوں سے پریشان ہو کر افغانستان کے کئی سارے گروپس مل کر ایک پارٹی بناتے ہیں، جس کا نام تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، PDPA۔ یہ ایک کمیونسٹ پارٹی تھی جو USSR سے انفلوئنس تھی، اور USSR بھی آل اوور ورلڈ میں اس کمیونسٹ پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا، تو PDPA کو بھی رشیا سے سپورٹ ملا۔ اور جب افغانستان کی اکانومی پروگریس خراب ہوئی، بے روزگاری بڑھنے لگی، تو PDPA اور پاپولر ہونے لگی۔ یہ چیز داؤد خان کو بھی سمجھ میں آئی، تو انہوں نے PDPA کو دبانے کی کوشش کی، اور PDPA کے ایک بڑے لیڈر میر اکبر خیبر کو بھی مروا دیا۔ انہوں نے PDPA جو پارٹی تھی، ان کے لوگوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا۔ داؤد خان کے کنٹرول سے ساری چیزیں باہر جانے لگی، اور PDPA جو پارٹی تھی اس کو
داؤد گورنمنٹ کے کچھ بڑے ملٹری لیڈرز بھی سپورٹ کرنے لگے، جس کی وجہ سے PDPA پورے افغانستان میں بہت ہی پاپولر ہو چکی تھی۔